اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مصورہان کا محبت و برا السلام علیکم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں بنو نجار کے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قبر سے آواز سنی اور پوچھا کہ یہ آدمی کب دفن کیا گیا تھا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے بتایا، اے اللہ کے رسول، یہ آدمی قبل از اسلام دور جاہلیت میں دفن ہوا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قدر اطمینان ہوا اور فرمایا، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر کی آواز سنا دے۔ احادیث میں روایت کیا گیا ہے کہ جب مردے کو اس کی عزیز و اقارب قبر میں رکھ کر واپس جاتے ہیں تو وہ ان کی جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، جو اس کو بٹھا کر پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ تیرا نبی کون ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے، میری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تیرا دین کیا ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ فرشتے اس مومن بندے سے پوچھتے ہیں، تم اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کی رسول ہے۔ وہ فرشتے کہیں گے، تجھے کس نے بتایا؟ وہ کہے گا، میں نے اللہ تعالیٰ کی کتابیں پڑھی، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ پاس اس کے لیے قبر میں جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا، جس سے جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی اور اس کی قبر کشادہ اور نورانی کر دی جائے گی۔ قبر میں سارے بندوں سے سوال ہوگا، مگر ان 8 بندوں سے سوال نہیں ہوگا۔ نمبر 1، ان میں ایک شہید ہے جو کہ اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا ہوں اور اس میں وہ شہید ہو جائے۔ نمبر 2، وہ شخص جو مرض تعاون سے وفات ہونے والا ہو۔ نمبر 3، تعاون کے زمانہ میں ان کے علاوہ کسی مرض سے وفات ہونے والا جبکہ وہ اس پر صابر اور ثواب کی امید رکھنے والا ہو۔ نمبر 4، صدیق سچا ہو یعنی بچہ۔ نمبر 5، اور جو شخص جمعے کے دن یا رات میں مرنے والا ہو۔ نمبر 6، وہ شخص ہے جو ہر رات سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، اور بعض حضرات نے اس سورت کے ساتھ سورہ سجدہ کو بھی ملا دیا ہے۔ نمبر 7، اور اپنی مرض میں جو شخص قل هو اللہ احد پڑھے گا اور اسی کا ورد رکھے گا اور اگر یہ فوت ہو جائے تو اسے بھی سوال نہیں ہوگا۔ نمبر 8، باشعری نے فرمایا ہے کہ ان میں انبیاء علیہ السلام کا اضافہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ صدیق ہے، صدیق سے درجے میں بڑے ہیں، ان سے بھی سوال نہیں ہوگا۔ اگر قبر میں رکھنے والا بندہ کافر یا منافق ہے تو سوالوں کے جواب میں کہتا ہے، افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ فرشتے اس کو لوہے کی گزروں ہتھوڑوں سے ایسے مارتے ہیں کہ سوائے جن و انس کی تمام مخلوق اس کی چیخیں سنتی ہے اور قبر کو اس قدر دباتی ہے کہ اس کی فصلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر نکل جاتی ہے۔ پھر دوزخ کی کھڑکی اس پر کھول دی جاتی ہے اور وہ حشر تک اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ البتہ بعض مومنوں کو بقدر گناہ عذاب پورا ہو کر اس سے پہلے بھی اس عذاب سے رہائی ہو جاتی ہے، اور کبھی محض اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور کبھی دنیا کے لوگوں کی دعا اور صدقہ و خیرات وغیرہ کے اصال و ثواب سے بھی عذاب سے رہائی حاصل ہو جاتی ہے۔ جمعے کے روز کی برکت سے بھی ہر گنہگار مومن کو اس روز عذاب سے رہائی ہو جاتی ہے۔ ذاتِ قبر یعنی قبر کی تنگی اور گھبراہٹ نیک بندوں کو بھی ہوتا ہے، جو کسی گناہ کے سبب یا کسی نعمت کا شکر ادا نہ کرنے کے سبب ذرا سی دیری کی وجہ سے ہوتا ہے، پھر اسی وقت دور ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نہیں بھی ہوتا،
مرنے کے بعد ہر روز صبح اور شام کے وقت ہر مردے کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دیتے ہیں اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر اس کی حسرت بڑھاتے ہیں۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذاب قبر کا ذکر کیا اور فرمایا، قبر میں بندے سے کہا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور میری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ درست جواب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مصدق ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں پختہ بات کے ساتھ خوب قائم رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، یعنی اسی مراد مسلمان ہے۔ اور اس حدیث کو ایک اور جگہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان بندے سے قبر میں اس کے رب، نبی اور دین کے بارے میں سوال کیا جائے، وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رسول ہے۔ یہ کہنا اللہ کے اس فرمان کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں سچی بات پر دنیا و آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آیات عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی۔ پوچھا گیا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا، میرا رب اللہ ہے اور میری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس اثنا میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجر پر سوار بنو نجار کے باغ میں تھے، جبکہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک حجر بدگاہ قریب تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرا دیتا۔ وہاں 5-6 قبریں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قبر والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک آدمی نے عرض کیا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کب فوت ہوئے ہے؟ اس نے کہا، حالت شرک میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اس امت کے لوگوں کا ان کی قبروں میں امتحان لیا جائے گا۔ اگر ایسے نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ عذاب قبر تمہیں سنا دے جو میں سنا رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ انور ہماری طرف کرتے ہوئے فرمایا، جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، ظاہری و باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ انہوں نے کہا، ہم ظاہری و باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کے فتنہ سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ انہوں نے کہا، ہم دجال کے فتنہ سے اللہ کی پناہ طلب چاہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یہ دعا اس اہتمام کے ساتھ سکھایا کرتے تھے کہ جیسے آپ انہیں قرآن کی سورت سکھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، کہو، اے اللہ، میں عذاب جہنم، عذاب قبر، مسیح دجال کے فتنے اور موت و حیات کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے نجات دے اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دے۔ والسلام۔